حضرت حبیب بن زید کا تڑپا دینے والا واقعہ، خدا کی قسم جسے پڑھ کر آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور یقیناً آپ بھی سن کر اور اس کو پڑھ کر یقیناً آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ مسیلمہ کذاب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی، یا یہ معاہدہ کر لیں کہ آدھے عرب کے آپ نبی، آدھے عرب کا میں نبی، معاذ اللہ۔ اس کے خط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا۔ اب اس نے ختم نبوت کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی۔ جب یہ خط پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں، جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے کون لے کے جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا ہی، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا بھی خطرہ ہے۔ ایک صحابی تھے جو چھاپڑی فروش تھے، سر پر ٹوکرا رکھ کے مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے، 11 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کھجور کھا رہے تھے۔ جب یہ آواز سنی کہ کون ہے جو خط کو لے کر جائے گا تو فٹافٹ اس صحابی نے ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، اس مشن کے لیے، اس کام کے لیے میری ڈیوٹی لگائیے گا اور کسی کو نہ کہیے گا۔ اب وہ جب یہ فرمانے لگے تو آپ کے منہ کے اندر جو کھجور تھی وہ دوسرے شخص، دوسرے صحابی پر جا کر گری اور کہنے لگے کہ پہلے کھجور تو کھا لیجئے۔ کہا صاحب یہ نہ ہو کہ میں کھجور کھاتا رہوں اور یہ ڈیوٹی، یہ ذمہ داری، یہ مشن کسی اور کو سونپ دیا جائے، اس لیے میں جانا چاہتا ہوں۔ اب دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا اور فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے ناظرین جھکا، کہنے لگا محبوب خدا آپ فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کا چال اور ڈھال ہی بدل گیا۔ اس نے جب وہاں سے نکلا اور مسیلمہ کذاب کے دربار میں جب پہنچے، حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب وہاں پر پہنچے تو کہا کہ تیرے سامنے غلامی رسول میں پلنے والا ایک غلام کھڑا ہوا ہے اور تجھے یہ پیغام دینے کے لیے آیا ہے۔ اب دربار کے اندر کھڑے ہیں تو اس نے کہا کہ مجھے خط دیجئے۔ جب خط پڑھنے والے نے پڑھا تو لکھا ہوا تھا کہ مسیلمہ کذاب تو جھوٹا ہے، تو کاذب ہے۔ جب اس نے یہ بات سنی، چونکہ اس وقت بادشاہ خط خود نہیں پڑھتے تھے، ساتھ کھڑا ہوا شخص ہی پڑھا کرتا تھا۔ اب جس وقت یہ خط پڑھا گیا تو سب نے سن لیا، اور سننے کے بعد اسے غصہ آیا کہ یہ سب نے سن لیا ہے، تو وہ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا، غصے سے کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس سے مکر جا، اس سے باز آ جا، وگرنہ تیرے سر کو قلم کر دوں گا۔ کہا تو مجھے ان تلواروں سے، ان نیز و پھالوں سے ڈراتا ہے؟ یہ تو ایک جان ہے، اگر کروڑوں جانیں بھی ہوں گے تو ناموس رسالت پر قربان کر دیں گے۔ میرے دوستو بھائیو، میرے ناظرین ذرا سماعت کیجئے گا۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ فرمایا تو اس لعین نے تلوار نکالی اور ایک بازو کو قلم کر دیا۔ آپ اسی طریقے کے ساتھ ڈٹے رہے، کہا کہ اب بھی باز آ جا، وگرنہ تجھے دوسرا بازو بھی کٹوانا پڑے گا۔ کہا کہ ایک بازو کیا، لاکھوں بازو بھی ہو تو آقا دو سرا کی ناموس پر قربان کر ڈالوں، کاٹ ڈال۔ اب دوسرے بازو کو کاٹ ڈالا، آپ پھر بھی ڈٹے رہے، اور تیسرے نمبر پر جب اس نے گردن کے اوپر تلوار کو رکھا تو کہنے لگے کہ یہ گردن کٹنی چاہیے تو ناموس رسالت کی خاطر ہی کٹنی چاہیے، اور مجھے اور کیا چاہیے؟ اگر آقا دو سرا کی غلامی میں مجھے موت آ جائے تو اس سے بڑھ کر اور کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ اب اس نے سر کو قلم کر دیا۔ میرے دوستو بھائیو، وہاں پر حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اور مدینے کے اندر میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فراز تھے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں
میں آنسو جاری ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم اس کی وجہ کیا ہے، رو کیوں رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت حبیب بن زید جو ہے وہ شہید کر دیے گئے۔ میرے دوستو بھائیو، یہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے ساتھ پیار اور محبت کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر حضور کی ناموس کے اوپر پہرا دیا۔ دعا کریں کہ اللہ مجھے اور آپ کو حضور کی ناموس پہ پہرا دے دے۔